آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایران نے اپنی سابقہ اتحادی اسرائیل پر حملہ کیوں کیا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آ رہا ہوں کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کی جانب سے سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب ڈرونز اور میزائل داغے تھے۔ اسرائیل نے یہ تسلیم تو نہیں کیا کہ قونصلیٹ پر حملہ اس نے کیا، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ اسرائیل اس حملے کے پیچھے ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایران نے اسرائیل پر اپنی سرزمین سے حملہ کیا۔ اس سے پہلے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ کئی سال تک شیڈو وار میں آمنے سامنے رہے، جس میں وہ ایک دوسرے کی اساسوں پر حملے کرتے رہے لیکن اس کے ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ ان حملوں کی تعداد میں غزہ میں حالیہ جنگ کے دوران تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اسرائیل اور ایران میں دشمنی کیوں ہے؟ یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ اسرائیل اور ایران جو دشمنی بیچ میں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر آپ حیران ہوگے کہ اسرائیل اور ایران سن 1979 سے پہلے تک اتحادی تھے، تاہم ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، کیونکہ اسرائیل کی مخالف ایرانی حکومت کی بیانی کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ اسرائیل اور ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کو اس سے قبل کینسر کی رسولی سے تشبیہ دی تھی۔ یہ یاد رکھنا کہ اسرائیل کو آیت اللہ خامنائی نے کینسر کی رسولی سے تشبیہ دی تھی، جس کا بلا شبہ خاتمہ بھی کیا جائے گا اور یہ تباہ بھی ہوگا۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران اس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ بات ایران کی بیانیے سے بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے پراکسی گروہ بھی بنائے گئے ہیں جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایران فلسطینی عسکریت پسندہ گروہ کی یعنی کہ حماس اور لبنانی عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کی فنڈنگ کرتا ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اس کے علاوہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن ایران اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے۔ اب مین پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے، ایران قونصل خانے پر حملے کی بعد جوابی حملہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تو ایران کا کہنا یہ ہے کہ سنیچر کی رات اسرائیل پر حملہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی یہ جو سفارتخانہ ہے کہ عمارت پر کیے گئے فضائی حملے کا جواب ہے، جس میں ایران کی سینئر کمانڈر ہلاک ہوئے تھے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اس کا سینئر جو کمانڈرز تھے وہ اس حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ ایران نے اسرائیل کو اس فضائی حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا جسے ایران اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ اس حملے میں ایران کی پاسداران انقلاب IGRC کی بیرونی ملک شاہ قدس فورس کی ایک سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ وہ ایران کی جانب سے لبنان کے شیعہ گروہ حزب اللہ کو مسلح کرنے والے آپریشن میں ایک اہم کردار کے حامل تھے۔ دمشق میں سفارتخانے پر حملہ ایرانی اہداف کے خلاف کیے گئے دیگر فضائی حملوں سے مماثلت رکھتا ہے، جس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ حالیہ مہینوں میں شام میں کیے گئے فضائی حملوں میں پاسداران انقلاب کے کئی سینئر کمانڈر ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ پاسداران انقلاب شام کے راستے حزب اللہ کو ہتھیاروں اور ساز و سامان فراہم کرتے ہیں، جن میں میزائل بھی شامل ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان ترسیلات کو روکنے کے ساتھ ساتھ شام میں ایران کی فوجی پوزیشن کو مضبوط کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی اتحادی کون ہے۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ ایران سے اتحاد کون کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایران نے امریکی اور اسرائیلی مفادات کو چیلنج کرنے کے لیے مشرق وسطی میں اتحادیوں اور پراکسی قوتوں کا ایک
نیٹ ورک بنایا تھا۔ شام ایران کا سب سے اہم اتحادی ہے۔ یہ آپ نے یاد میں رکھنا ہے کہ شام ایران کا سب سے اہم اتحادی ہے۔ ایران نے روس کے ساتھ مل کر بشار الاسد کی شامی حکومت کی دہائیوں جاری خانہ جنگی سے نکلنے میں مدد کی ہے۔ ایران کی پشت پناہی کرنے والے مسلح گروپوں میں حزب اللہ لبنان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ سرحد پار فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے۔ سرحد کے دونوں طرف دسیوں ہزار شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ایران عراق میں کئی شیعہ ملیشیا کی حمایت کرتا ہے جنہوں نے عراق، شام اور اردن میں امریکی اڈوں پر راکٹ فائز کیے ہیں، اور امریکہ نے اردن میں ایک فوجی چوکی پر اپنی 3 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جوابی کارروائی کی تھی۔ یمن میں ایران حوثیوں کی مدد کرتا ہے جو ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ غزہ میں حماس کی حمایت ظاہر کرنے کے لیے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں، اور یمن کے ساحلوں کے قریب سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر بھی حملہ کیا ہے، جس سے کم از کم ایک جہاز ڈوب گیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے جواب میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران حماس سمیت فلسطینی مسلح گروپس کو بھی ہتھیار اور تربیت فراہم کرتا ہے، جنہوں نے گزشتہ برس 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل پر یہ حملہ غزہ میں جنگ چھڑنے کا سبب بنا، جس سے ایران، اس کی پراکسیز اور مشرقی وسطی میں اسرائیلی اتحادیوں کے درمیان محاذ آرائی شروع ہوئی۔ تاہم ایران 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں اپنی کسی بھی کردار سے انکار کرتا ہے۔ ایرانی حملے کو روکنے والا اسرائیل کا جدید ترین ایریل ڈیفنس سسٹم کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ آپ نے ابھی سننا ہے کہ یہ کیسا کام کرتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں کا موازنہ اگر ہم کریں تو ایران جغرافیائی طور پر اسرائیل سے بہت بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی تقریباً 9 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جو اسرائیل سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ ہو کہ اس کی فوجی طاقت بھی اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایران نے میزائلوں اور ڈرونز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اس کے پاس ہتھیاروں کا اپنا ایک وسیع ذخیرہ ہے، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ خطے میں اپنی پراکسیز یعنی یمن میں حوثیوں اور لبنان میں حزب اللہ کو بھی کافی مقدار میں ہتھیار سپلائی کر رہا ہے۔ مگر ایران کے پاس جدید فضائی دفاعی نظام اور لڑاکا طیاروں کی کمی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے روس یوکرین کی جنگ میں مدد کی بدلے ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ایران کی برعکس اسرائیل کے پاس دنیا کی جدید ترین فضائی افواج میں سے ایک ہے۔ IISS کی ملٹری بیلنس رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس جیٹ طیاروں کی کم از کم 14 اسکواڈرن ہیں، جن میں F-16، F-15 اور جدید ترین F-35 اسٹیلتھ جیٹس شامل ہیں۔ اسرائیل کو دشمن کی علاقے میں گہرائی تک حملے کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہے۔ اب میں پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ کیا ایران اور اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے؟ اب یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے کہ نہیں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ابہام کی سرکاری پالیسی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں اور وہ اس الزام سے بھی انکار کرتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست بننے کے لیے اپنے سویلین جوہری پروگرام کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی نیوکلیئر واچ ڈاگ کے مطابق گزشتہ سال انہوں نے ایران کی زیر زمین فورڈوسائٹ پر یورینیم کی ذرات کو 83.7% تک پایا، ہتھیاروں کی درجے کی بہت قریب۔ ایران کا کہنا ہے کہ افزودگی کی سطح میں غیر ارادی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ ایران 2 سال سے زائد عرصے سے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کی جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم کو 60% تک افزودہ کر رہا ہے۔ تاہم جب سن 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کی اور ایران پر پابندیوں کو بحال کیا، تو اس کے بعد سے
یہ معاہدہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسرائیل نے جوہری معاہدے کی مخالفت کی تھی۔ ایران اپنے حملے سے کیا پیغام دے رہا ہے؟ اب یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ایران اپنے حملے سے کیا پیغام دے رہا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم نے اسے روک کر ناکام بنایا اور مل کر ہم یہ جنگ جیتیں گے، لیکن برطانیہ کے متعدد وزرائے اعظم کی خارجہ پالیسی کی مشیر اور لبنان میں برطانیہ کے سابق سفیر ٹام پلیچر کا کہنا ہے کہ ایرانی حملہ اس کی صلاحیت اور رسائی کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران اور اسرائیل دونوں ممالک کی قیادتیں اندرونی طور پر دباؤ میں ہیں، انہیں بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے اور وہ جنگ کی آگ سے کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ ایران نے بہت سوچ سمجھ کر احتیاط سے یہ حملہ کیا۔